جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے بدلتا ہے۔ تم اتنے یقین سے مانگو کہ تمہارے یقین کے بعد کہانی معجزوں کی لکھی جائے۔ تمہاری سب مشکلات حل ہو جائیں گی۔ مایوس نہ ہو، بس اللہ پر بھروسہ رکھو، یقین سے مانگو۔ یہ زبان پہ دعاؤں کا آنا بلا وجہ تو نہیں، تم بس اللہ پر یقین سے مانگو۔ تمہارا اللہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تمہاری چاہ سے انکار نہیں کرتا، وہ تمہارا صبر سنبھال کر رکھتا ہے۔ وہ صدائیں رد نہیں کرتا، وہ بہترین وقت پر نواز دیتا ہے۔ وہ فرماتا ہے سب کو چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا ہی سچا ہوں۔ یقین کرو، نماز پڑھنے لگ جاؤ، اللہ تمہاری ساری مشکلات خود ہی حل کر دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی کے برا کہہ دینے سے نام برے ہو جاتے ہیں نہ اچھے۔ اپنی زبان سے ہر شخص اپنا ظرف دکھاتا ہے، دوسرے کا عکس نہیں۔ وہ ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے، تم مانگو تو صحیح، وہ حیران کر دیتا ہے۔ اللہ دینے والی ذات ہے، تم مانگو اس سے، وہ عطا کرے گا اپنے وسیع خزانوں سے۔ دعاؤں کو اللہ نے سب سے طاقتور اختیار دیا ہے۔ دعائیں برے کو بہتر میں بدل سکتی ہیں۔ دعائیں یوں ہی تو زبان پہ نہیں آتی، اللہ نے تمہاری قبولیت کا فیصلہ مقرر کر دیا ہوتا ہے۔ اچھی نیت کا اچھا صلہ ضرور ملتا ہے، پھر چاہے وہ معجزے کی صورت میں ہو یا دعا کی قبولیت۔ مشکل وقت میں تمہارا صبر کرنا ہی بتاتا ہے کہ تمہیں اللہ سے کتنی محبت ہے۔ دعا مانگتے رہا کرو، کیا پتہ تمہاری من پسند چیز ہی اللہ کی رضا ہو۔ تم شکوہ کرتے ہو کہ تمہیں تمہاری چاہت نہیں دی گئی، وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ کیسے غلط دے۔ اس کی چاہ سے تم اس کی چاہ پر راضی ہو جاؤ تاکہ وہ تمہیں پھر سے اس چاہت سے بھی زیادہ نوازے۔ جب وہ تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے تب وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال بھی ڈال دیتا ہے۔ یا اللہ ہمیں وہ عطا کر دے اس کی ہم نے تجھ سے امید لگائی ہوئی ہے۔ یقیناً کوئی بڑا معجزہ ہے تمہارے لیے، اس لیے اللہ نے اب تک انتظار سے تھکنے نہیں دیا تمہیں۔ اگر تم بہت چیزوں سے آزمائے گئے ہو تو یاد رکھو بہترین سے نوازے جاؤ گے۔ جو لوگ قرآن سے جڑ جاتے ہیں وہ پھر اپنی زندگی کی ہر جنگ جیت جاتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ، کوئی بھی تکلیف ہمیشہ نہیں رہتی، یہ اللہ کا وعدہ ہے ہم سے۔ تہجد تمہیں اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ تہجد تو اللہ کو حال دل سنانے کا بہترین ذریعہ ہے کہ جس کو لگ جائے ایک بار تہجد کی لگن، پھر اسے اپنے رب سے ملاقات کی لگن لگ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ ال عمران میں خود فرمایا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے ہلا سکتی ہے، تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا، ناممکن ترین ذریعوں سے راستے نکل آتے ہیں، وہ اللہ کے معجزے ہوتے ہیں۔ ان تہجد میں روتی آنکھوں کو اللہ ایک دن معجزے ضرور نصیب کرے گا، اور پھر وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے چھوڑے گا جب تم اس کے سامنے گڑ گڑاؤ گے۔ میں نے اپنی قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ بہتر کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر کوئی کر ہی نہیں سکتا، اور البتہ آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے۔ نماز کو محبت سمجھ کے ادا کرو گے تو اللہ پاک اگلی نماز کے لیے تمہیں خود کھڑا کرے گا۔ اللہ چاہے تو ایک پل میں کر لے قبول، مگر یہ دیری تمہاری حفاظت کے لیے ہے۔ میرا رب کہتا ہے نا امید نہ ہونا، معجزے ہمیشہ مشکلوں میں ہی ہوتے ہیں۔ سورۃ یوسف مثال ہے، کچھ چیزیں لمحوں میں نہیں دی جاتی، وہ اکثر صدیوں میں تمہارے حصے لکھ دی جاتی ہیں۔ تم دعا کرو اس یقین کے ساتھ کہ سننے والا بہت کریم ہے۔ اللہ اگلے کچھ لمحوں میں تمہارا مقدر بدل سکتا ہے۔ دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا،
جس نے اپنے بندے کی دعا مچھلی کے پیٹ میں سنی، پھر وہ کیسے تمہاری دعا نہیں سنے گا؟ دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں، کبھی دیر سے تو کبھی سویر سے۔ یقین رکھیں اپنے اللہ پر، وہ درست وقت آنے پر آپ کی تمام جائز دعائیں ضرور قبول کرے گا۔ وہ ہمیشہ تمہیں آزمائش میں ڈالنے سے پہلے تمہارا آزمائش سے نکلنے کا وسیلہ بنا رہا ہوتا ہے۔ وہ جب تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے، تب وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال بھی خود ہی ڈال دیتا ہے۔ رکھ کے پختہ یقین اپنے خدا پر، تم اپنے نصیب کی ڈور اسی کے ہاتھوں میں تھما دو۔ محبت تو نام ہی انتظار کا ہے، پھر چاہے اللہ کے کن کا ہی کیوں نہ ہو۔ جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے لگا ہے۔ سورۃ یوسف ہمیں بتا رہی ہے کہ صبر کرنے والے خوبصورت اختتام پائیں گے۔ پتہ ہے اللہ کو منانا بہت آسان ہے، ایک سجدہ اور چند آنسو اور بس دو جہانوں کا بادشاہ راضی ہو جاتا ہے۔ تہجد کی نماز معجزوں کا ذریعہ ہے۔ جب تمہیں سارے راستے بند نظر آتے ہیں نا، تب بھی وہ ایک راستہ کھلے رکھتا ہے۔ اللہ تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تو تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند چیز یعنی منزل تک لاتا ہے۔ وہ تمہاری آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کی ایک ایک وجہ جانتا ہے، وہ ان کو اپنے کن سے خوشیوں میں بدل دے گا۔ بس وہ چاہتا ہے کہ تم اس پر یقین رکھو۔ اللہ پاک ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ اللہ سجدہ تہجد ان لوگوں کے نصیب میں لکھتا ہے جن کی دعاؤں کو نصیب میں لکھنا بدلنا ہوتا ہے۔ میرا رب کہتا ہے، سب کچھ چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا ہی سچا ہوں۔ محبت میں مبتلا ہونا دنیا کا خوبصورت ترین احساس ہے، مگر یہ اتنا ہی خطرناک بھی ہے اگر کسی غلط شخص کی محبت میں مبتلا ہو جاؤ۔ انسان آخر کب تک یہ بے بسی میرا نصیب ہے، اللہ تیار ہو جاؤ میری مدد اب بہت قریب ہے۔ آپ سجدے میں روئیں اور دعا رد ہو جائے، ایسا میرے اللہ کے ہاں ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر تمہاری تڑپ دیکھ کر تمہاری تقدیر کے فیصلے بدل دیے جائیں گے۔ اور تہجد سے تمہارا یہ تعارف بلا وجہ تو نہیں ہو رہا، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونا ہے۔ تہجد ایسی مرہم ہے، اس کے بعد نہ کوئی غم ستاتا ہے نہ کوئی غم رلاتا ہے۔